إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أحباب ذي وقار इस वक्त दुनिया में स्वीडन में होने वाले उस तौहीन कुरान के वाक़े की वजह से मुसलमानों में एक गम व गुस्सा पाया जाता है। उसी वाक़े की मुनासबत से आज के जुमे में हम बिल इख्तिसार ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद के हवाले से एक मुसलमान का तर्ज अमल क्या होना चाहिए,
ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے کفار ازل سے کیا کچھ کرتے چلے آئے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بطور مسلمان قرآن مجید سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب بنا کے نازل نہیں کی کہ بس اسے پڑھ لیں اور پڑھ کے گھر کے کسی ایسے کونے کھدرے میں چھپا کے رکھ دیں جہاں پہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ یہ جسٹ ریڈنگ کی کتاب نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کا نصاب تھا جس قرآن کو پڑھ کے ہم نے اپنی زندگی پہ نافذ کرنا تھا۔ کوئی بھی قانون کی کتاب لے لیں، پاکستان کا آئین لے لیں، ہمارے ہاں ٹریفک کے جو رولز ہیں وہ دیکھ لیں، یا کسی بھی محکمے کا جو دستور العمل ہوتا ہے اسے پڑھ کے عمل کرنے پہ تو انعامات کی بشارت دی جاتی ہے، لیکن کسی بھی قانون کی بک کو جسٹ ریڈنگ کرنے پہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو عمل کرنے کے لیے دیا، اس عمل پہ مسلمانوں کو پکا کرنے کے لیے، اس عمل تک پہنچانے کے لیے جتنے مراتب تھے، اللہ رب العزت نے ہر مرتبے پہ مسلمان کے لیے اجر رکھا ہے۔ ان مراتب میں سے، ان سٹیپ میں سے جو انسان کو قرآن مجید پہ عمل تک لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلا سٹیپ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ رب العزت نے اپنے مسلمان بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ پڑھنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ بلا سوچے سمجھے، بغیر اس کے آداب کا خیال کیے بس ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں، نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب بلا سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نہیں دی، لیکن سب سے پہلا سٹیپ اگر آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی کر لیں گے پھر بھی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس پہ اجر رکھا ہے۔ اجر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارة لن تبور، انہیں ایک ایسی تجارت کی امید ہے جو کبھی گھاٹے والی نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ بلا سوچے سمجھے پڑھے چلے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ اللہ کے ساتھ ایک ایسا سودا کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے جو کبھی نقصان اور گھاٹے والی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی تلاوت کے حوالے سے خود صاحب قرآن کا اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا آپ کے گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کر دی۔ آپ نے اتنی لمبی تلاوت کی کہ لقد ہممت بامر سوء، میرا دل چاہتا تھا کہ کام تو برا ہی ہے لیکن تھک کتنا گیا ہوں کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ کتنی لمبی تلاوت تھی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
صحیح مسلم میں اس کی وضاحت کی ہے. کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ ذات لیلۃ، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا، رات کی تہجد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ شروع کر دی. میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھ لیں گے، رکوع کر لیں گے. 100 آیتیں ہماری تراویحوں میں نہیں ہوتی. ایک پہلے پارے میں 140-42 آتے ہیں، ہماری تراویحوں میں عموماً 8 رکعتوں میں یہ پڑھی جاتی ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر دیں گے. آپ نے 100 آیتیں پڑھ لی، آپ آگے بھی چلتے گئے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا چلے بقرہ پوری کر لیں گے. آپ نے بقرہ پوری کی، آل عمران شروع کر دی. میں نے سوچا چلے آل عمران پہ بس کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی سورت شروع کر دی، وہ ختم کر کے اگلی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین ہے تلاوت کی. خود صاحب قرآن نے اتنی تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں یہ اتنی لمبی تلاوت کرنے کے بعد جب حضور رکوع میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنی لمبی آپ نے تلاوت کی تھی. 3-4 سورتیں آپ نے قیام میں پڑھ دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی لمبا رکوع بھی کیا. اور ہم جنہیں اللہ ماشاء اللہ بعض اوقات تو ہمیں قرآن مجید کو رمضان المبارک میں بھی کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. ہم میں سے کتنے جو احباب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے رمضان المبارک کے بعد کبھی کوئی ایک پارہ پڑھا ہو؟ اخبارات پڑھ لیتے ہیں ہم، یہ فضول قصے کہانیاں یہ پڑھ لیتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ سب کچھ پڑھتے ہیں. ہمیں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا تو اس کتاب کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا جو ہماری زندگی کا ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا. اس کو ہم نے الیکٹیو کے درجے پہ بھی نہیں رکھا، آپشنل کے درجے پہ بھی نہیں رکھا. ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ کتاب تو پڑھنے کی ہے نہیں، یہ بس احترام کرنے کی ہے، لپیٹو اور کہیں اونچی کر کے رکھ دو. اور پھر صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں تو بہت سے صحابہ آپ کو ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں حضور کتنی تلاوت کر لوں؟ حضور بتاتے ہیں اتنی کر لو. نہیں اللہ کے پیغمبر میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں. اچھا چلو اتنے دن میں پڑھ لو. نہیں حضور میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. اچھا چلو اتنے دن میں ختم کر لو. نہیں آقا میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. اچھا 3 دن میں ختم کر لیا کرو. نہیں آقا میں تو 3 دن سے پہلے پڑھ سکتا ہوں. حضور فرماتے ہیں 3 سے پہلے پڑھ لیا تو پھر سمجھا نہیں. 3 دن سے پہلے اگر پڑھ لیا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا. یعنی ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں حضور میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. پھر اس پہ یہ جو پہلا سٹیپ ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا، اس پہ اللہ رب العزت نے اجر کیا رکھا ہے. ہم نے ایک اجر سنا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی ہر حرف کی تلاوت پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ہاں یہ اجر ثابت ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. ہر حرف پہ 10 نیکیاں. ہم صرف اسی کو اجر سمجھتے ہیں، صرف یہ اجر نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قیامت کے دن جب لوگ سفارشی ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، آج دنیا میں قرآن پڑھا کرو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جہاں آپ کو اللہ کے حضور سفارشی کی ضرورت پڑے گی، یہ بغیر بلائے آئے گا. قرآن مجید آپ کے بلانے کے بغیر مجسم شکل میں آپ کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت کے سامنے کتاب اللہ، کلام اللہ، اگر اللہ کے حضور سفارش کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دے.
اللہ کے پیغمبر سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں فرماتے ہیں انہیں پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے بادل ہوتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو چھڑوا کے لے جائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن یجیء القرآن یوم القیامت فیقول، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، ایک بندے کے بارے میں کہے گا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اسے عزت دو، اللہ یہ دنیا میں مجھے عزت دیتا رہا ہے، آج مجھے اس کی تکریم چاہیے۔ اللہ رب العزت کرامت کا، عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیں گے۔ قرآن کہے کہ نہیں اللہ اور چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے دربار میں کرامت اور عزت کا لباس پہنا دیں گے اور پھر اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جیسے دنیا میں قرآن مجید کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، جس انداز میں قرآن مجید دنیا میں پڑھتے تھے اسی انداز میں آج قرآن مجید پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ پہلا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، ہم نے پڑھا نہیں ہے، اب عمر بڑی ہوگی ہے، زبان میں لغت ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتفعتر فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران۔ آپ پڑھنے کے لیے آؤ تو صحیح، جو روٹین سے پڑھ لے، جس کی زبان میں لغت نہیں، جسے پڑھنا آتا ہے، جو اس سے پہلے اجر بتا دیا یہ اس کا، جس سے پڑھا نہیں جاتا، جس کی زبان میں لغت ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اٹکتا ہے، رکتا ہے، فلہو اجران، اس کے لیے تو دوہرا ہے، ایک اجر پڑھنے کا، ایک اس مشقت کو برداشت کرنے کا۔ آؤ تو صحیح، رب کے قرآن کے ساتھ تعلق بنائے تو صحیح۔ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی ہر مجبوری اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اس کی طرف اس کے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھیں۔ دوسرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جو ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ ہے استماع، قرآن مجید کو سننا۔ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، سارا دن اللہ نے یہ کام دیے ہیں، سارا دن ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو باقاعدہ سنا ہے۔ ہم نے شاید کبھی قرآن مجید کو سننا عبادت نہ سمجھا ہو۔ کبھی اپنے بچے کو بٹھایا کریں گھر میں کہ آپ اگر مسجد بچے کو بھیجتے ہیں تو اسے بٹھائیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں، جو پڑھ کے آئے ہیں وہ مجھے سنائیں۔ قرآن مجید سامنے بیٹھ کے سننا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بٹھایا اور فرماتے ہیں اقرأ علی القرآن، عبداللہ میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ عبداللہ کہتے ہیں حضور نازل آپ پہ ہوا ہے، پڑھوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اشتہی ان اسمع من غیری، میں کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سننا میرے پیغمبر کی سنت ہے، صرف پڑھنا نہیں، اسے سنیے۔ بعض اوقات پڑھتے ہوئے غور و فکر کے وہ در آپ میں بات نہیں ہوتے جو سنتے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو سنتے ہوئے آتا ہے۔ آپ کا وہ الفاظ کی ادائیگی پہ توجہ ہوتی ہے، سنتے ہوئے آپ ہماتن گوش ہوتے ہیں، پوری توجہ ان حروف کو سننے پہ ہوتی ہے۔ اگر وہ سمجھ آ رہا ہو تو بعض اوقات کئی باتیں سننے سے ایسی سمجھ آتی ہیں جو پڑھنے سے نہیں آ رہی ہوتی۔ تیسرا تعلق مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ، اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے، اس کو یاد کیا جائے اور یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھا جائے۔ ہم بعض اوقات بچپن میں کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں، بعد میں دنیا کے جھنجھٹوں میں ایسے پڑھتے ہیں کہ جو چند صورتیں یاد کی ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، کوئی پارہ، دو پارے، صورتیں، دو چار صورتیں، جتنا بھی یاد کرنے کی توفیق دی ہے اسے دہراتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدوا ھذا القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل۔ اگر قرآن پڑھا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے تو اس کا خیال رکھو۔ صرف حفظ نہیں، جو لوگ تلاوت چھوڑ جاتے ہیں انہیں پڑھنا تک بھول جاتا ہے۔
فوالذی نفس محمد بیدہ، جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جیسے اونٹ اپنی رسی توڑوا کے بھاگتا ہے، قرآن ان سینوں سے ایسے نکل جاتا ہے جو اس کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے اونٹ بھاگتا ہے، قرآن بھی سینوں سے ایسے بھاگتا ہے جب آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ جیسے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اسے تلاوت کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ اگر اس کو باندھیں گے نہیں تو یہ سینوں، ایسے سینوں میں پھر یہ رہتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اسے یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس کو دہراتے رہیں۔ چوتھا تعلق مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت اصل مقصد کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ چوتھا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ تدبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ مبارک کتاب آپ پہ نازل ہی اس لیے کی ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس قرآن کی آیات پہ غور و فکر کریں، کبھی بیٹھ کے سوچیں اس قرآن مجید میں اللہ نے مجھ سے چاہا کیا ہے، یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اس پہ اللہ رب العزت نے مجھ سے مانگا کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا کیا ہے۔ یہ لیدبروا آیاتہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو رب کے قرآن کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کبھی قرآن پہ غور کرنے کی توفیق نہیں ملی؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہیں تمہارے سینوں پہ، تمہارے دلوں پہ زنگ لگ گیا اور تالے لگ گئے ہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے جیسے پہلے سٹیپ پہ تلاوت پہ اجر رکھا تھا، اللہ نے تدبر پہ، غور و فکر کرنے پہ الگ سے اجر رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان، تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں وادی بطحان میں جاؤں، جب واپس اور وہاں مجھے دو ایسی اونٹنیاں مل جائیں جو موٹی تازی ہوں اور بہت جلدی بچے کو جنم دینے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فری میں کون نہیں چاہتا، سبھی چاہتے ہیں۔ اس دور میں اونٹ کی قدر و قیمت دیکھ لیں، ان کی سواری بھی یہی ہے، ان کا ساز و سامان دھونے کے لیے ان کے ٹرک بھی یہی ہیں، ان کی جیپ کار سب کچھ یہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دو اونٹنیاں مل جائیں، ایسے ہی باہر وادی میں جاؤ، آپ یہاں روڈ پہ جائیں چوک پہ، وہاں دو اونٹنیاں کھڑی ہوں، انہیں پکڑ کے لے آئیں، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی رشتہ داری ختم نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر سبھی چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مسجد جاؤ، دو رکھتے ہیں قرآن مجید کی پڑھ لو، سمجھ لو، ان دو اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ ہے۔ تین پڑھ لو گے، تین اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ، چار پڑھ لو گے، جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے اتنی ہی اونٹنیوں سے اللہ کے ہاں تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ کبھی دیکھیں مسجدوں میں، آپ کی مسجدوں میں کہیں اگر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، کہیں کوئی قرآن مجید کے فہم کی کلاس لگتی ہے، اس میں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں لگتی کلاس تو امام کے پاس قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے، ایک آیت، دو آیتیں، جتنا وہ آپ کو ٹائم دے دے اس سے بیٹھ کے پڑھ لیں۔ چار تعلق مسلمان کے۔ پانچواں تعلق جو سب سے اہم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سب سے بڑا مقصد جو قرآن مجید کے نزول کا ہے وہ قرآن مجید پہ عمل ہے۔ ہم نے اسے شاید عمل کی کتاب سمجھے، اس کے ساتھ دم کروایا جا سکتا ہے، بعض اوقات ہم نے اس کے کچھ حصے بندے مارنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، عمل نہیں کرنا، نہ سمجھنا ہے نہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کی کتاب تو شاید ہمارے نصیب ہے ہی نہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل کیا ہے قرآن مجید پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ اخبرنی بخلق رسول اللہ،
مجھے ذرا بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ایک عمل جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے تھے کیا نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، جو قرآن کہتا ہے کرو وہ پیارے پیغمبر نے کیا ہے، جہاں سے قرآن نے منع کر دیا وہاں سے حضور رک گئے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن مجید ہی تھا، جیسے قرآن کہتا جاتا تھا ویسے آقا کرتے جاتے تھے۔ قرآن مجید تحریری شکل میں موجود ہے، حضور ایک مکمل پریکٹیکل قرآن مجید موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن جس طرح نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پہ اسی طرح عمل کر کے دکھا دیا، اور صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سیکھا بھی اسی انداز میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی سالوں میں سورہ بقرہ سیکھی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل اور علم ہم نے اکٹھا حاصل کیا، جو آیت پڑھتے تھے اگلی آیت پڑھنے سے پہلے اس پہ عمل کرنا سیکھ لیتے تھے کہ اس آیت پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے جو تعلقات ہیں ایک مسلمان کی قرآن مجید کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسلمان کے تعلقات تھے، باقی رہے کفار تو کفار شروع سے یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں، ان کفار نے اس قرآن مجید کو اساطیر الاولین قرار دیا، ایسے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کتاب اللہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کوششیں کی کہ اس کو کوئی سن نہ پائے، کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو نہیں، بلغوا فیہ، شور کرو، قرآن مجید پڑھا جائے تو سنو نہ۔ اس کی دعوت کو جہاں تک روکنے کی کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے آخری حد تک کوشش کی، قرآن مجید کو بدنام کرنے کی، قرآن کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی، صاحب قرآن کو بدنام کرنے کی۔ کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، ایسے فضول باتیں ہیں۔ بل افتراہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے کر دیتے ہیں اور آگے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ بل هو شاعر، یہ تو شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، خود بیٹھ کے لکھ کے لے آتا ہے اور لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی ساری باتوں کا جواب دیتے رہے اور امت اس قرآن کی دعوت کو ساتھ لے کے چلتی رہی۔ جب تک امت میں دم خم رہا تب تک امت اپنی کتاب کی حفاظت کرتی رہی، لیکن غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اب نہ مسلمان اپنے نبی کی توہین کرنے والوں کی زبان کھینچ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید جلانے والوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم کتنی ویڈیوز دیکھ چکے، قرآن مجید کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو پھینکا جا رہا ہے، کوئی اپنے جوتوں سمیت قرآن مجید کے اوپر کھڑا ہے، کوئی اسے جلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی غریب آدمی کسی چودھری کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو گالی دے رہا ہو؟ کبھی نہیں دیتا، پتا ہوتا ہے چھتر پہن کے۔ چودھریوں کی بیٹیوں کو چوک میں کھڑا ہو کے کوئی گالی نہیں دیتا۔ ہاں، جو چودھری بن جاتے ہیں وہ ویسے ہی مزاح وہ اس کو فن سمجھتے ہیں کہ ایسے گزرتے ہوئے کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی دے دو، کسی کو تھپڑ مار دو، کیوں؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، پتہ ہے یہ اٹھ کے میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ جب تک ہم گریبان پکڑنے کے قابل تھے تب تک لوگوں میں یہ جرأت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے جرأت کی تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہی دیبل کراچی، یہاں سے ایک بچی نے آواز دی تھی تو حجاج بن یوسف نے وہاں سے لشکر بھیجا اور اس کی گردن اتاری۔ وہ اموریا میں ایک عورت نے معتصم کو پکارا، وہاں کے عیسائی حکمران نے کسی مسلمان عورت پہ زیادتی کی تو وہ کہنے لگی واہ معتصمہ، معتصم میری مدد کو آ۔ وہ کہنے لگا ہاں، وہ تو ویلا بیٹھا ہے نا، انہیں ڈر پائے گا۔ معتصم کو پتہ چلا، معتصم نے فوری لشکر بھیجا
نجومی کہتے رہے معتصم حملہ نہ کر، اموریہ فتح نہیں ہو سکتا۔ معتصم نے حملہ کیا، معتصم اموریہ خود پہنچا، خود وہاں گیا تو سردی اتنی ہے کمانیں اکڑ گئی ہیں، کمان کی جو تانپ ہوتی ہے وہ کھینچی نہیں جاتی۔ معتصم نے خود اپنے لشکریوں کو 200 تلواریں 200 لے کے نیامے ان سے وہ کمانے لے کے خود کھینچ کے دکھائی، یہ دیکھو کام کر رہی ہیں۔ معتصم نے حملہ کیا اور وہی اموریہ جس کے بارے میں یہ نجومی کہتے تھے کہ اس پہ جنگ کر کے اسے فتح نہیں کیا جا سکتا، وہی اموریہ فتح ہوا۔ کاش اللہ ہمیں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی دے دے کہ جس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک یہ فلسطین یہ بیت المقدس ہمیں واپس نہیں ملتا میں آرام نہیں کروں گا، لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں جتنے فساد جتنی خرابیاں ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ حکمران ایسے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پہ ہم پہ مسلط کر رکھے ہیں۔ اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والا ملک اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وہ جو کرسی ہے اس کو میوزیکل چیئر بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دھکا دے کے بیٹھ جاتا ہے، ڈگڈگی بج رہی ہے، ڈگڈگی حکومت نہیں، ڈگڈگی بج رہی ہے، بندر ناچ رہے ہیں، بس جس کو موقع ملتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، نیچے بیٹھ کے وہ اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتا ہے، وہ اوپر والا گر جاتا ہے، نیچے والا بیٹھ جاتا ہے، ان دونوں کو گرانے کے لیے کوئی تیسرا آ جاتا ہے، امت گئی بھاگیں، ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ملت ڈوب جائے، ملک دیوالیہ ہوتا ہے ہو جائے، ان سب کو بس وہ اپنی میوزیکل چیئر پہ ملنے والی ایک باری چاہیے، خواہ اس کے بدلے میں جان جاتی ہے تو جائے، کسی چیز کی، دین کی، ایمان کی، غیرت کی، ملک کی، قوم کی، ٹیم کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بطور مسلمان میری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید میری زندگی میں نظر آئے، قرآن مجید پہ عمل ہوتا ہوا میری زندگی میں نظر آئے۔ میں قرآن مجید کی بے حرمتی پہ احتجاج کر لیتا ہوں، سوشل میڈیا پہ لکھ لیتا ہوں، یا جہاں مجھے ثبوت دینا پڑے میں دے لیتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سر کے بالوں سے لے کے میرے پاؤں تک یہ جو اللہ رب العزت نے 5-6 فٹ کا جسم مجھے دیا ہے اس پہ قرآن کتنا نافذ ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرا دن کیسے گزرتا ہے، میری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اس میں قرآن کا کتنا عمل دخل ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صبح میں تسلی سے سویا رہتا ہوں، قرآن آوازیں دیتا رہ جاتا ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، میں اٹھ جا نماز پڑھ لے، اٹھ جا نماز پڑھ لے، اٹھ جا نماز پڑھ لے۔ میں اپنے دن کی ابتدا قرآن کی اس نافرمانی سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتنی دفعہ قرآن نماز کی تاکید کی کہ اگر انسان اتنی صدائیں لگائے تو اللہ کی قسم تک جائے۔ کہیں نماز پڑھنے کا حکم، کہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر، کہیں نہ پڑھنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر، لیکن میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے تسلی سے سویا رہتا ہوں۔ میرا ملک اس میں قرآن نہیں ہے، میری معیشت میں قرآن نہیں ہے، میرے اخلاق میں قرآن نہیں، میری معاش میں، میری سیاست میں، کسی چیز میں قرآن نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے دیا نہیں تھا، اللہ نے ہمیں قرآن مجید دیا تھا اپنے اخلاق میں نافذ کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو اس کے مطابق ڈالنے کے لیے، معیشت کے اصول اس قرآن مجید سے لینے کے لیے۔ ہماری زندگی کا یہ لازمی سبجیکٹ تھا، ہم نے اس کو نصاب کے طور پہ اپنی زندگی پہ نافذ کرنا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں ان اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری ان بربادیوں کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی ان بے عملیوں سے واپس پلٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ ایسے حکمران مسلط کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ملک پاکستان جو تیرے دین کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس کے بربادی کا جو لوگ سبب بن رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ جس کے اختیار میں اس کی اصلاح ہے، اللہ رب العزت یا اللہ اسے اصلاح کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں خود ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم ان بربادیوں سے نکل کے ہم کامیابیوں اور کامرانیوں کے راستے پہ چل سکیں۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ ان بیماروں کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہم میں سے جو ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ رب العزت لوگ مختلف دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے، یا اللہ جو کوئی خواہش لے کے تیرے دربار میں آیا ہے، اللہ سب کی وہ ضرورتیں پوری فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔